سبسکرائب ہدیٰ القرآن۔ سلسلہ سیرت النبی میں غزوہ بدر کا بیان چل رہا ہے جو انشاءاللہ آج پورا ہو جائے گا۔ گزشتہ جمعے میں یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مقتولین بدر یعنی وہ بڑے کفار یا وہ لوگ جو مشرکوں کے سربراہ سردار تھے، ابو جہل کی طرح کے، اور عتبہ اور شیبہ جیسے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق مارے گئے، اور عین اس جگہ مارے گئے جہاں آپ نے فرمایا تھا، اور پھر ایک کنویں کے اندر ڈلوا دیے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ان سے کچھ باتیں کی، جس میں آپ نے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ کتنے برے لوگ تھے، نبی کے ساتھ تمہارا معاملہ کتنا برا تھا، اور اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کتنا برا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ باتیں کہیں۔ اس کے بعد آپ نے اہل مدینہ کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی ہے، اور کفر کو اور کافروں کو اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اس فتح مبین کی بشارت کے لیے اور اس خوشخبری کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد مدینہ منورہ کی جانب روانہ فرمائے۔ مدینہ منورہ کا ایک بالائی علاقہ تھا، اونچا علاقہ، اور ایک زیری علاقہ تھا۔ تو جو بالائی علاقہ تھا وہ عالیہ کہلاتا تھا، اور جو زیری علاقہ تھا وہ سافلہ کہلاتا تھا۔ جیسے ہمارے علاقوں کے اندر کسی علاقے کو اپر اور لوور کہا جاتا ہے کسی ایک ہی جگہ۔ تو سیدنا اسامہ ابن زید کو، اسامہ ابن زید کے والد سیدنا زید ابن حارثہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو مدینہ منورہ کے نچلے علاقے کی طرف بھیجا، اور سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے اوپر کے علاقے کی طرف بھیجا۔ ان کے بیٹے اسامہ ابن زید ابن حارثہ کے بیٹے، وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اپنی نوعمری کی وجہ سے، اور نوعمر تو یہ اس لیے ہوں گے بہت زیادہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے جو ایک لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور لشکر مدینہ منورہ سے تھوڑا سا نکل بھی گیا تھا، وہ انہی کی سربراہی کے اندر تھا، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعہ 10 ہجری کا ہے اور یہ واقعہ جو ہے بدر 8 ہجری کا ہے، تو ان کی عمر 17 برس سے 8 سال مزید کم کر دیجئے، تو یہ کوئی 9 سال کے ہوں گے اس وقت۔ تو فرماتے ہیں اسامہ ابن زید کہ ہم بقیع میں تھے، بقیع جو قبرستان تھا،
اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے. ان کی وفات ہوئی تھی اسی دن، اور ان کی بیماری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی جو ان کے شوہر تھے ان کو بدر میں ساتھ جانے سے منع فرما دیا تھا. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اس لیے بدر میں شرکت نہ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا عثمان غنی کو اصحاب بدر کی طرح ہی آپ نے غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا تھا کہ یہ رکے ہیں میری وجہ سے، میں نے ان کو روکا، تو ان کو حصہ بدر کی جو غنیمت تھی اس میں سے 8 لوگ، بعض روایتوں میں زیادہ بھی آتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں شرکت نہ کرنے کے باوجود بدر کی غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا. ایک تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت 2 عشرہ مبشرہ میں سے 2 حضرات ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے حضرت سعید ابن زید. ان دونوں کو آپ نے ابو سفیان کے لشکر کی خبرگیری کے لیے روانہ کیا تھا، اس لیے یہ دونوں حضرات بدر میں نہیں جا سکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کا حصہ عطا فرمایا تھا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مدینہ میں ذمہ داریاں دے کر آپ نے اپنی جگہ پر چھوڑا تھا، ان کو بھی بدر میں سے حصہ عطا فرمایا تھا. حضرت عاصم بن عدی، ان کو مدینہ کے بالائی علاقے کے اندر آپ نے کچھ ذمہ داریاں عطا فرمائی تھیں اور کہا تھا تم پیچھے رہو، ان کو بھی حصہ عطا فرمایا تھا. اور 2 حارث نام کے 2 صحابہ ہیں، ان کو بھی آپ نے رستے سے واپس لوٹایا تھا کسی کام کی وجہ سے، تو ان کو بھی آپ نے بدر کا حصہ عطا فرمایا تھا. تو اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور ہم ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے کہ اتنے میں حضرت زید ابن حارثہ خوشخبری لائے بدر. اور یہ خوشخبری اتنی انہونی تھی صحابہ کے لیے، اتنی غیر متوقع تھی کہ جب انہوں نے آ کر نام بنام بتانا شروع کیا کہ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، امیہ ابن خلف مارا گیا، تو سننے والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید ان کا کوئی دماغی خلل ہو گیا ہے، اور یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ایک ہی مارکے کے اندر ایک ہی دن میں کیسے مارے جا سکتے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کا دماغ تھوڑا متاثر معلوم ہوتا ہے، اس طرح کریں کہ ان کا امتحان لیتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ میں کون ہوں، اپنے بارے میں کہا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ یہ بھی مارا گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ویسے ہی انہوں نے ایک مارا گیا کی گردان چلائی ہوئی ہے، جس بندے کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ مارا گیا. تو ان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بتاؤ پھر میں کون ہوں. تو انہوں نے ان کا نام لے کر کہا کہ تم فلاں ہو، فلاں ابن فلاں ہو، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے ہو، اور میرا دماغ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ بدر میں اللہ جل شانہ نے یہ معاملہ کیا. تو یہ لوگ اس طریقے کے ساتھ اہل مدینہ کو خوشخبری ملی، اور مقتولی اور جو اسیران بدر تھے، وہ لوگ جو قید ہوئے بدر کے اندر، ان کو لے کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آئے. بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں، جس میں بہت سارے لوگ موجود تھے، 70 کے لگ بھگ یہ قیدی تھے، ان کے بارے میں یہ طے ہوا صحابہ کے مشورے سے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. فدیہ کا مطلب تاوان، وہ رقم جو ادا کی جاتی ہے
اور یہ مشورہ صحابہ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے دیا تھا، اور بڑے لوگوں میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا۔ صحابہ میں سے ایک رائے یہ آئی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، اور چونکہ بدر یوم الفرقان ہے، اللہ تعالیٰ نے کفر اور اسلام کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہے، تو آج کفر کو اتنی عبرتناک شکست دی جائے کہ کفر پھر کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، ایسا کفر بالکل کچل دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی ہر شخص کو، ہر مسلمان صحابی کو اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے، اور ہر شخص اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے، یہ جو قیدی ہے۔ اور اس سے ان کا ایک مقصد تھا، ان کا مقصد یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک اتنی وسیع خلیج حائل کر دی جائے، ایک اتنی اونچی دیوار اٹھا دی جائے کہ کوئی بھی چیز، خواہ رشتہ داری ہو، خواہ تعلق ہو، خواہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو، بھائی بھائی کا رشتہ ہو، لیکن اگر درمیان میں کفر حائل ہے، ایک کافر اور ایک مسلمان ہے، تو کفر کی اس آڑ کو کبھی پار نہ کیا جا سکے۔ اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا سب سے بڑا مقصد تھا، تو اس پہ آنچ نہ آئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا اپنا مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے، ان کو قتل کریں، ہم فدیہ نہ لیں، اور قتل بھی ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو خود کرے۔ تو آپ نے چونکہ صحابہ کی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ فدیہ لے لیا جائے، تو آپ نے فدیے کا فیصلہ فرما لیا۔ اللہ جل شانہ کو اس رائے سے زیادہ، جو فدیہ لینے والی رائے تھی، اس کی بجائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے زیادہ پسند آئی، اور آسمان سے وحی اتری، قرآن کی آیتیں اتری کہ نبی کو یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرما دے کفر پر، تو وہ کفر کی قوت کو کچل دے اور زمین کو ان کے خون سے رنگین کر دے۔ لیکن چونکہ یہ بات مشورے میں طے ہوئی تھی، اور صحابہ کے مشورے کی اپنی وجوہات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ امید تھی کہ ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا، تقریباً سارے ہی ہو گئے بعد میں۔ تو اس پر جب آسمان سے یہ آیتیں اتری جس میں اللہ جل شانہ نے ان کو زندہ چھوڑ دینے پر اپنی کچھ خفگی کا اظہار فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق اس پر بیٹھ کر رو رہے تھے کہ ہماری رائے وہ نہ ہوئی جو اللہ کی رائے، جو اللہ چاہتے تھے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ آپشن تو ابھی بھی تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ وہی جو مشورہ تھا اسی کو انڈورس کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مشورے میں طے شدہ چیزیں کتنی اہم ہوتی، چونکہ یہ صحابہ کے مشورے سے طے ہوا تھا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عتاب نازل نہیں فرمایا، یعنی کوئی سزا نازل نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ اگرچہ بھی موقع موجود تھا اس بات کا، لیکن اللہ جل شانہ نے مشورے کو کالعدم قرار نہیں دیا، بلکہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک زیادہ بہتر آپشن کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ دونوں حضرات رو رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور کہا کہ اگر آپ بتا دیں اور واقعی بات رونے کی ہوئی تو میں بھی روؤں گا آپ کے ساتھ، اور اگر مجھے رونا نہ آیا، رونا اختیاری چیز تو ہے نہیں، اور عمر فاروق جیسے شخص کا رونا تو ویسے ہی کوئی آسان کام نہیں ہے، تو کہا کہ اگر رونا مجھے نہ آیا
تو کم سے کم رونے کی شکل بنا لوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ اظہار ایک جہتی کروں گا اگر مجھے پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو پھر ان کو بتایا گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو تو وہ مشورہ پسند آیا جو تمہاری زبان پر آیا تھا، اور عمل جو ہے اس کے خلاف۔ ایسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کئی موقع ایسے علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے صحابہ کی رائے کے خلاف تھی، جمہور صحابہ کی اکثریت ایک طرف تھی اور عمر فاروق دوسری طرف تھے، اور جب وحی آئی تو اللہ عمر کی طرف تھے، اللہ کی رائے عمر کی رائے تھی جب اس کا پتہ چلا۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نرالی خصوصیت ہے، ان کا ایک خاص اعزاز ہے، اور ان کی غیر معمولی ذہانت، ذکاوت، توفیق، ان چیزوں کی اس میں نشاندہی ہوتی ہے۔ قیدی بن گئے، قیدیوں میں سے 2 قیدی ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتے کے اعتبار سے بہت ہی عزیز تھے، اور بھی تھے، سارے رشتہ داری تھے، لیکن 2 لوگ ایسے تھے جن سے آپ کو زمانہ کفر میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، اور بلکہ راحت ہی پہنچی تھی۔ ان میں سے ایک آپ کے داماد، آپ کی سب سے بڑی بیٹی کے شوہر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد مسلمان۔ ابو العاص حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن حالہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، اور حضرت خدیجہ نے یہ رشتہ کیا تھا، اور یہ بہت ہی ایک اچھے داماد تھے۔ اسلام نہیں لائے اس وقت تک، لیکن کبھی حضرت زینب کو تکلیف نہیں پہنچائی، باوجود اس کے کہ حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور حضرت زینب انہی ابو العاص کے پاس مکہ میں رہ گئی، لیکن انہوں نے کبھی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچائی، حالانکہ سارے یہ کافر تھے اور سارے مسلمان جو ہے وہ مدینہ جا چکے تھے۔ تو یہ گرفتار ہو گئے، ان کا فدیہ مقرر ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ فدیہ گھر والے ہی دیتے ہیں۔ حضرت زینب کے پاس پیغام آیا کہ شوہر گرفتار ہو گئے، اتنے پیسے دینے یا اتنا سونا دینے۔ حضرت زینب کے پاس گھر میں جیسا ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتی کوئی چیز، ان کے پاس صرف وہ ہار تھا جو ان کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی پر ان کو پہنایا تھا۔ جیسے مائیں زیور دیتی، تو انہوں نے وہی ہار اپنے گلے سے اتار کر اپنے والد کے پاس بھیج دیا، اپنے شوہر کے فدیے کے اندر۔ سچویشن دیکھیں کیسی، فدیہ دیا کس کو جا رہا ہے اور کس کے لیے دیا جا رہا ہے، اور فدیے میں دیا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی کیسے کیسے امتحانات سے گزارتے ہیں۔ تو جب وہ مکے والا قاصد آیا تو حضور کے سامنے کہا کہ جی ابو العاص کا فدیہ آیا ہے، تو آپ کے سامنے وہ ہار رکھ دیا جو بیٹی نے بھیجا تھا، اور حضور کی محبوب ترین بیوی کی نشانی تھا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کو بہت شدید محبت تھی، اور ساری عمر رہی، ان کی وفات کے بعد ساری عمر ان کو یاد کرتے رہے۔ تو ہار دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت خدیجہ کی یاد آئی۔ بیٹی کی مظلومیت پہ بھی ترس آیا ہوگا کہ اس کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز نہیں تھی کہ وہ بھیجتی سوائے ماں کی اس نشانی کے جو اس نے بھیج دی۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہار تو آیا ہے خدیجہ کا، چاہو تو رکھ لو، چاہو تو لوٹا دو، کہ ابو العاص کے ہاتھوں واپس بھیج دو۔
صحابہ حضور کے مزاج شناس تھے. ان کا رسول اللہ یہ ہار قیدی کے ساتھ واپس جائے، یعنی ہم نہیں لیتے. تو ابو العاص چلے گئے. اچھا پھر ابو العاص کی بات پوری کر دوں، اگرچہ اس کا بدر سے تعلق نہیں ہے. یہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ ابو العاص تمہیں میں ایسے ہی چھوڑ، ایک کام کرو. اور وہ ظاہر اعتماد ان کی اس پر تھا کہ وہ کرتے ہیں نہیں کرتے. مکہ جا کر زینب کو بھجوا دو مدینہ، اس لیے کہ کافر میاں اور بیوی جب ہجرت ہو جائے وہ جانی چاہیے. وہ شاید ان کو آنے کی اجازت نہیں دی ہوگی اس وقت، تو جب ہجرت ہو جائے پھر حکم بھی الگ ہو جاتا ہے. تو چونکہ شوہر مسلمان نہیں تھے، اس لیے جیسے ہی حضرت زینب کو موقع ملتا تو ان کے لیے ہجرت کا حکم ہے. تو کہا کہ تم جا کے زینب کو مدینہ بھیج دو. یہ چلے گئے اور اب ان کی مرضی تھی، چھوٹ تو گئے تھے اور مسلمان بھی نہیں تھے کہ بندہ کہے کہ کوئی وعدہ پورا کرنا تو مسلمانوں پہ لازم ہوتا ہے. لیکن ان عربوں کے اندر قریش میں کچھ صفات ایسی غیر معمولی تھیں. واپس جا کر انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ زینب سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں مدینہ. تو وہ جانے لگیں اور کنانہ نامی ایک صاحب تھے، ان کے ذمہ لگایا کہ ان کو چھوڑ آئیں مدینہ. تو جب وہ جانے لگیں تو پہلے ایک بندہ مشرک آیا اور کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے. پھر ابو سفیان آ گئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح تو نہیں جائیں گی. تو کنانہ بڑے جری آدمی تھے، ان کے حوالے کیا تھا، حالانکہ وہ بھی ادھر ہی کے تھے مکہ کے. تو انہوں نے کہا کہ میں زینب کے اونٹ کے پاس بھی کوئی آیا تو تیروں سے چھل نہیں کر دوں گا. ابو سفیان نے کہا کہ دن دہاڑے تو نہیں جائیں گی، ہماری بے عزتی ہے، ذلت ہے ہماری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دن کی روشنی کے اندر مکہ سے مدینہ جائیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں، ہم نے روک لیا آپ کو، 1-2 دنوں کے بعد رات کے اندھیرے میں لے جائیں، ہماری آنکھوں کے سامنے مت لے کے جائیں. کیونکہ ٹھیک ہے، واپس آ گئے. اور لیکن حضرت زینب کو اس دوران جو دھمکایا گیا جن لوگوں نے، اس خوف کی وجہ سے ان کا حمل گر گیا، حاملہ تھی. اور پھر وہ واپس لائی گئیں اور پھر 2-3 دن کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کو مدینہ پہنچا کر ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ کی شان ایسے ہوا کہ ابو العاص ایماندار آدمی تھے. یہ وعدہ وفائی بھی ایماندار آدمی کرتا ہے، اور ایماندار آدمی جب تجارت کرتا ہے تو لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. یہ شام جا رہے تھے تجارت کے لیے اور مکہ والوں کا پیسہ ان کے پاس تھا، مکہ والوں کا سامان ان کو لوگ دیتے تھے، امین سمجھ کر ان کو دیتے تھے. تو یہ مکہ سے نکلے اور شام جانے والے تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے، اور صحابہ تو یہ چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے ان کے اوپر، کیونکہ لوگ حربی کافر تھے. حربی کافر کا جان مال ہر چیز جائز ہوتی ہے. تو یہ کہیں نکلے مدینہ شام کے لیے اور مدینہ کے پاس سے گزر رہے تھے. صحابہ کی ایک ٹولی نے ان پر حملہ کیا اور ان کا سارا سامان لے لیا. سامان تو پکڑ لیا، غنیمت تھی ساری. یہ بھاگ نکلے، یہ ہاتھ نہیں آ سکے. اور یہ جو بھاگے اور جس بستی میں داخل ہوئے تو وہ مدینہ منورہ تھی، قریب ترین بستی. انہوں نے سوچا کہ اور تو کوئی صورت نہیں ہے. لوگوں سے پوچھا کہ زینب کا گھر کدھر، بیوی کا جس کو تھوڑا عرصہ پہلے بھیجا تھا. تو زینب کا گھر پتہ چلا تو زینب کے گھر میں گھس گئے. ان کو بتایا کہ یہ لوگ میرے پیچھے مال لوٹ لیا اور میں بچ گیا ہوں، مجھے پناہ دے دو. پناہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو کوئی صبح کے قریب کا وقت تھا، رات تھی، گھر میں گھس گئے. حضرت زینب صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی آئیں اور جیسے ہی صفیں کھڑی ہو گئی، لوگ نماز کے لیے کھڑے، تو حضرت زینب نے مسجد میں آواز لگائی کہ لوگ ایک دم متوجہ ہو گئے. خواتین کی صفوں سے آواز آئی کہ اے مسلمانوں، میں زینب بنت محمد ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی، اب ابو العاص کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وقت پتہ چلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، اگر یہ صحابہ جتنے بھی جان نثار تھے، آپ نے پھر بھی چاہا کہ آپ صحابہ کو بتا دیں کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ لوگوں،
آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے تھے. آپ نے کہا جیسے کہ یہ آواز تم لوگ ابھی سن رہے ہو اور اس آواز سے تمہیں جو اطلاع ہوئی ہے مجھے بھی یہ اطلاع ابھی ہوئی ہے. یعنی یہ تمہارے ذہن میں کسی کے بھی نہ آئے کوئی پہلے سے باپ بیٹی کو پتہ تھا. حالانکہ صحابہ بالکل ایسے لوگ نہیں تھے جو ایسا کوئی گمان کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع نہیں دیا کرتے تھے. زینب کو پناہ مل گئی. صبح ابو العاص آئے اور حضور کے ساتھ ملاقات. حضور نے زینب کو کہا فجر کی نماز کے بعد کہا کہ چونکہ اب ہجرت ہو گئی تھی، زینب ہجرت کر کے آ گئی تھی، جب احکامات ان پر لازم ہو گئے تھے وہاں جو نہیں تھے، آپ نے کہا کہ بیٹی اکرام کرو اس کا، اپنے شوہر کا اکرام کرو، مگر قریب مت ہونا اس کے، اب وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. بوجہ کافر ہونا، مسلمان ہے کافر، تو اس کو قریب مت ہونے دینا. باقی اس کا تمہاری پناہ میں ہے، تم نے اس کو دیا تو اس کے ساتھ جو اکرام کر سکتی ہو کرو. تو صبح صحابہ کو حضور نے کہا کہ ابو العاص واپس جانے لگے، تو حضور نے کہا کہ بھائی جو تم لوگوں نے مال اس کا لیا ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، واپس نہ کرنا چاہو تو تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ غنیمت ہے، دے دو. تو ابو العاص اچھا آدمی ہے، مرضی تم لوگوں کی. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور کی منشا کی معمولی سا رخ دیکھتے ہوئے صحابہ ہر وہ چیز واپس لے آئے جو ابو العاص سے لی تھی. اور کوئی کہتا ہے ڈول، رسی، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی نہیں چھوڑی کسی نے اپنے پاس، ایک ایک چیز ان کی پوری کر دی. کسی نے ابو العاص سے کہا کہ ابو العاص مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، اگر ابھی میں مسلمان ہوتا ہوں تو اس میں جبر محسوس ہوگا، جیسے میں پکڑا گیا ہوں. دوسرا لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید میں یہ مسلمان اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرا مال تم لوگوں کے پاس ہے، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا تو مجھے مال واپس کر دو، کیونکہ مسلمان کا مال تو غنیمت نہیں ہوتا، غنیمت تو کافر کا مال ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کا اسلام نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسلام میں جبر تو ویسے بھی نہیں ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا ان کا پروگرام کیا ہے. تو ان کا مال واپس کر دیا، انہوں نے اپنا مال لیا اور مکہ روانہ ہو گئے. واپس شام جانے کی بجائے واپس مکہ چلے گئے، اور مکہ جا کر سارے مکے والوں کو جمع کیا اور ہر ایک کی پائی پائی واپس لوٹا دی. کہا کہ اپنا سامان واپس لے لو، میرے ساتھ حادثہ ہو گیا تو میں واپس آ گیا. پھر کہا کہ اب تم میں سے کوئی شخص ایسا تو نہیں کہ جس کی کوئی چیز میرے اوپر واجب الادا ہو؟ کہا نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. کہا تو پھر سنو کہ میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور میں مدینہ جا رہا ہوں. یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس قسم کا ایمان لاؤں کہ جب میرے اوپر نہ یہ الزام ہو، وہاں کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں اس لیے ایمان لایا کہ مجھے میرا مال چاہیے، اور کافر یہ نہ سمجھے کہ مدینہ ہمارا مال لے کر مدینہ بھاگ گیا اور ہمارا مال کھانے کے لیے ایمان لے کر آیا. یہ پختہ مومنوں کی ایسی نشانی ہوتی، پکے مومنوں کی. ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی، کہا کہ ابو العاص بہت ہی اچھا داماد تھا، اس نے کبھی زینب کو تکلیف نہیں پہنچائی اور اس نے ہمیشہ جو وعدہ مجھ سے کیا اس کو پورا کیا، رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے قیدی جو بدر کے تھے وہ حضرت حضور کے چچا اور آپ کے بڑے بے تکلف دوست حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ بھی بدر میں آئے تھے قیدی ہو. حالانکہ حضرت عباس مکہ کے زمانے میں حضور کے لیے ایک ڈھال بنے رہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ بیعت عقبہ کے موقع پر جب انصار آئے تھے اور منی میں بیعت ہو رہی تھی، اس بیعت کے موقع پر بھی حضرت عباس حضور کے ساتھ آئے تھے، اور انصار سے حضرت عباس نے بڑی گفتگو فرمائی تھی کہ تم لوگ یہ ان کی ذمہ داری لے رہے ہو، لیکن یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موقع آیا تو انہوں نے حضور نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ بھی دیں. انہوں نے اپنی ناداری کا عذر کیا کہ پیسے نہیں ہیں. اچھا، اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب کسنے والوں نے، جو قیدیوں کو جنہوں نے کسا تھا،
انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا بہت کھینچ کے کس دیا تھا. تو بندہ جب بندھا ہوا ہو اور رسی ٹائٹ ہو تو تکلیف ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا اس کے قریب ایک خیمہ تھا جس میں قیدی تھے. تو آپ نے حضرت عباس اس رسی کے تناؤ کی وجہ سے رات کو کراہتے رہے, آوازیں آتی نہیں ان کی تکلیف کی, اور حضرت عباس کی آواز اپنے کان میں پڑنے کی وجہ سے رسول اللہ ساری رات سو نہیں سکے. چچا تو تھے, اور چچا بھی بڑے محبوب چچا تھے. حضرت حمزہ کے بعد حضرت عباس ہی سے آپ کا سب سے زیادہ گہرا تعلق تھا. تو انصار کو پتہ چلا کہ حضور, چونکہ انصار نگرانی کر رہے تھے قیدیوں کی, تو سب سے پہلے تو انہوں نے جا کر حضرت عباس کی گرہ کھول دی. پھر یہ سوچ کر کہ حضور کو تکلیف پہنچی ہے اور آپ حضور کے چچا ہیں, تو انصار نے ایک ایسی تعبیر اختیار کی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا سلیقہ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا اور ادب کے کس درجے پر فائز تھے. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا کہ حضرت عباس کی جو دادی تھی, یعنی عبد المطلب کی جو والدہ تھی, وہ مدینے کی تھی. پہلے یہ بات گزری ہے. ان کے بیٹے سلمہ بنت عمر ان کا نام تھا, اور یہ عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا, یہ یہیں مدینہ پیدا ہوئے تھے, کیونکہ ان کے والد ہاشم شادی کر کے شام میں جا کے فوت ہو گئے تھے. پیچھے سے بچہ پیدا ہوا تھا مدینہ میں, جن کو بعد میں آ کر مطلب لے گئے تھے, چچا لے گئے تھے. تو عبد المطلب کی جو ماں تھی, عبد المطلب کی ماں کا مطلب ہوا کہ وہ کس کی دادی ہو گئی, حضرت عباس کی دادی ہو گئی. عباس عبد المطلب کے بیٹے, تو دادی مدینہ کی تھی. تو انصار نے یہ رشتہ نکالا, یہ نہیں کہ حضور کے چچا ہے, اس کا بوجھ حضور پر نہیں ڈالا. حضور کے پاس آ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو ویسے ہی چھوڑ دیتے. کیا کہا کہ ہم کس کو؟ اپنے بھانجے کو, کہ ان کی دادی ہمارے مدینے کی تھی تو یہ ہمارا بھانجا ہو گیا. تو کہا رسول اللہ ہم اپنے بھانجے کو فدیہ لیے بغیر چھوڑنا چاہتے. اصل وجہ کیا تھی کہ حضور کے چچا ہیں, لیکن یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے چچا کو چھوڑنا چاہتے, کہتے کہ ہم اپنے بھانجے کو چھوڑنا چاہتے. تو حضور نے فرمایا نہیں, بغیر فدیے کے تو نہیں, فدیہ تو لیا جائے گا اور پورا لیا جائے گا, بلکہ حضرت عباس سے تو زیادہ لیا گیا تھا. حضور نے اپنے کچھ رشتہ داروں سے زیادہ فدیہ لیا تھا. تو کہا کہ حضرت عباس کو جب کہا کہ فدیہ, ان کا پیسے نہیں ہیں. حضور نے کہا کہ وہ اپنی بیوی ام فضل کو جو آپ پیسے دے کر آئے ہیں آنے سے پہلے, جو اس کے پاس رکھوا کر آئے. تو حضرت عباس نے کہا کہ خدا کی قسم ان پیسوں کا تو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ بلا شبہ رسول اللہ ہیں. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پر ایمان لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے جو پیسے لیے گئے تو زیادہ لیے گئے, تو اللہ جل شانہ نے اس پر یہ آیتیں نازل کی, ان کی تسلی کی کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. کہ اے نبی ان قیدیوں سے کہہ دیجئے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہے کہ تم اس فدیے پر افسوس نہ کرو جو تم نے دیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کوئی بھلائی دیکھے گا, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ نے تمہارے قلوب کے اندر کوئی خیر دیکھی, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, تو تمہارے اللہ تعالیٰ اس تو جو یعنی تمہارے دل میں بھلائی کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے, اگر تم یعنی دل سے اسلام لے آؤ گے تو جو تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ عطا کر دے گا. اس کا بدلہ خیرا مما اخذ منکم, کہیں زیادہ تم کو عطا کر دے گا, اور ایک اور چیز بھی دے دے گا, اور وہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, تمہیں بخش بھی دے گا, اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا آخرت کے اندر. تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مجھے 100 اوقیہ مجھ سے لیا گیا تھا, 100 اوقیہ سونے کا ایک مقدار. کہتے ہیں ان 100 اوقیہ کے بدلے اللہ پاک نے مجھے 100 غلام عطا فرمائے, اور 100 کے 100 تاجر تھے. میرے 100 غلام 100 تجارتیں کرتے تھے جن کا سارا نفع مجھے آتا تھا.
کہتے ہیں یہ وہ بات میرے ساتھ اللہ نے پوری کی کہ تمہیں اس سے اگر تم دل سے ایمان لے آئے تو اس فدیے سے بدر جہاں کہیں زیادہ تمہیں دیں گے. اور کہتے تھے کہ میں امیدوار ہوں اگلی بات کا کہ وہ یغفر لکم، کہ اب آخرت کے اندر اللہ پاک ہمیں بخشش بھی عطا فرمائے گا. دنیا کی بات تو دنیا میں پوری ہو گئی، آخرت کی بات فرمائے گا آخرت کے اندر پوری ہوگی. اللہ جل شانہ ان حضرات کے صدقے اور طفیل ہمیں بھی صحیح معنوں میں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. جزاک اللہ خیر. سبسکرائب ہدا القرآن. Thank you so much.